الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کسی عمل کی توفیق دے دے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کسی عمل کی توفیق کو چھین لے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زمین پر سب سے بڑا عذاب میرا یہ ہے کہ میں اپنے بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمائے۔ دیکھو، جتنی عبادتیں ہم سے ہوتی ہیں، جتنا ذکر ہم سے ہوتا ہے، جتنے خیر کے کام ہم سے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام اس اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور نیک کام کرنے کی قوت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ بندہ اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تو ہماری سوچ پر بھی پابندی لگائی کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم نہیں سوچتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ہماری چاہتوں پہ بھی اللہ کا کنٹرول، ہماری خواہشوں پہ بھی اللہ کا کنٹرول۔ سر سے پیر تک ہم سارے کے سارے قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کی توفیق ہو، جب بھی اللہ ہم سے کوئی نیک کام کروا دیں، ہماری نظریں فوراً اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے اور ہماری زبان پر فوراً اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ میں نے نہیں کیا، یہ تو میرے اللہ نے مجھے توفیق دی۔ ورنہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے، نیکی کا گھمنڈ مال کے گھمنڈ سے زیادہ خطرناک ہے۔ نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے کہ مال کا نشہ تو موت سے پہلے پہلے ایک جھٹکے میں اتر جاتا ہے، لیکن نیکی کا تکبر بعض مرتبہ موت تک آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اس کا علاج ہی یہ ہے، اس کا علاج ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کی نسبت کو اللہ کی طرف کریں کہ میرے اللہ نے توفیق دی، میرے اللہ نے کروایا۔ 21 سال کی کڑی محنت اور 21 سال کے کڑے مجاہدے کے بعد جب اللہ رب العزت نے مکہ فتح کروا دیا اور اللہ کے نبی اپنی قصواں اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ میں داخل ہوئے، تو روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ اور اللہ کے نبی کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کا سر گود میں جا رہا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کا سر اونٹنی کے اوپر جو بیٹھک ہوتی ہے اس سے ٹکرا رہا تھا۔ اور زبان پر کیا الفاظ تھے معلوم؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ وحدہ وَنَصَرَ عَبْدًا وَأَنْجَزَ وَعْدًا، کہ اللہ ایک ہیں، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس سارے واقعے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ ہی نے کیا، مکہ اللہ ہی نے فتح کروایا، کافروں کو غلبہ، کافروں کو مغلوب اللہ ہی نے کیا، ایمان والوں کو غلبہ اللہ ہی نے دیا۔
یہ ایمان والے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سنو، ہر واقعے کا تعلق، ہر واقعے کی نسبت اللہ سے کرو، ہر کام کی نسبت اللہ سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے، کافروں نے مکان کو گھیرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ نکلو اور کنکری اور کچھ پتھر لے کر یہ آیت پڑھو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے جاؤ اور وہ دھول یا مٹی یا پتھر کنکری جو بھی تھا کافروں کی طرف ڈالتے چلے جاؤ. اللہ کے نبی اس کنکری کو اور اس پتھر کو اور اس دھول کو ڈالتے ہوئے نکل گئے. کنکری چند ہی تھی، مٹی اور دھول تھوڑی سی تھی، لیکن جتنے وہاں کفار تھے وہ سارے کے سارے کہتے ہم سب کی آنکھوں میں وہ دھول لگی. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی جی، وہ کنکری آپ نے نہیں ماری، بلکہ وہ کنکری تو اللہ نے ماری. تم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. اس لیے یہ دوستو سب سے پہلا اور بنیادی ہمارا سبق ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا کہ آج جو حالات عالم اسلام میں چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ان حالات کے اندر مسلمانوں کو پر امید رکھنا یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے. یہ جمعہ کا بیان جو ہے یہ کوئی واعظ تقریر اور قصے کہانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے یہ جمعہ کا بیان تو اس وقت کی امت کی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے کہ اس وقت امت کی ضرورت کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہو پوری دنیا میں مسلمان مایوس ہیں، پوری دنیا میں مسلمان نراش ہو چکا ہے. حالات کی کیا کہوں میں سلسلہ اس طرح شروع ہے جیسے کہ تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور ٹپو ٹپ دانے گرتے ہیں. ترکی کے زلزلے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں جس میں حالات نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، مصیبتیں نہ ہو. پچھلے 2 مہینے آپ اٹھا کر دیکھ لو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی. جتنے حالات آویں گے اتنی اللہ کی مدد یہ امت دیکھے گی. یہ طے ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، فیصلہ ہے. لیکن فی الحال مجھے ایک بات کہنی ہے کہ جتنے حالات ہیں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ دیکھو قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمارا دستور حیات ہے. قرآن ہماری پوری زندگی کے لیے آیا ہوا ایک کتاب ہے جس کے اندر اگلی بھی رہبری ہے اور پچھلی بھی کارگزاری ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساری کارگزاری پچھلی، اور قیامت تک آنے والے سارے حالات کا حل ہے اگر قرآن سمجھ میں آوے تو. لیکن آج ساری چیزیں ہم نے سمجھی، قرآن کو نہیں سمجھا. وہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے 25ویں پارے کی آیت میں بیان کر رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہے یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. آگے کا جملہ سنو، وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. ہم نے بہت ساری غلطیاں تو تمہاری معاف کر دینی.
ورنہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ ہر غلطی پر پکڑے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ ہر انسان کو ہر غلطی پر پکڑے تو زمین پر کوئی انسان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ 99.99% غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں، 99.99% گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو صرف 0.01% کے اثرات ہیں، ورنہ کسی اللہ والے کی زبان سے سنا ہوا جملہ ہے، بہت دل پہ لگتا ہے کہ آج اس زمین پر جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنا زنا، جتنا فحاشی، جتنی شراب نوشی اور جتنا ظلم اور ستم آج اس زمین پر ہو رہا ہے، اتنا ظلم اور ستم پچھلی کسی قوم میں ہوا، اللہ نے آسمان سے عذاب بھیج کر پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ سچ کہتا ہوں، یہ تو اللہ کا حلم ہے، یہ تو اللہ کی برداشت ہے کہ اللہ اپنی زمین پر اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ آگے اس اللہ والے نے فرمایا کہ یہ تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ میں اور تم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی حج میں کہ اللہ میری قوم پہ ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ کرنا جو میری پوری قوم کو ختم کر دے، اور اللہ میری امت پر کوئی ایسا آسمانی آفت اور مصیبت اور عذاب مت اتارنا کہ میری پوری امت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، اے نبی ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں نہ تمہاری امت پر ایسے ظالم کو مسلط کریں گے جو تمہاری امت کو سب ہستی سے مٹا دیں، اور نہ آسمان سے ایسا عذاب اترے گا جیسا پچھلی قوموں پر اترا کہ پوری کی پوری قوم زمین میں چلی گئی، پوری کی پوری قوم ڈوب گئی، پوری کی پوری قوم ایک چیخ میں ختم ہو گئی۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ بس اس دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ آج تھوڑا پھر کے دیکھو، گھر گھر میں گناہ ہیں، محلے محلوں میں گناہ ہیں، اور غضب کی بات تو یہ کہ مسلمان گناہ کو اب گناہ نہیں سمجھ رہا۔ ہمارے مولانا قمر الزمان صاحب کے خلیفہ یوسف بھائی باڈولی والے کہتے ہیں اب گناہوں کی عادت نہیں، اب تو گناہوں کی محبت ہو چکی۔ گناہوں کی عادت نہیں، اب تو محبت ہو چکی، بغیر گناہ کیے چین نہیں پڑتا۔ رات کو سونے سے پہلے جب تک موبائل کو، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، مچڑ نہیں کرے تب تک نیند نہیں آتی۔ اب یہ حال ہو گیا اب ہمارا، تو بتاؤ حالات کیا آئیں گے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے اور اللہ کے جسم مبارک کے ساتھ ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس معراج میں دیکھا کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا جو چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور آسمان سے جو چیزیں نیچے آ رہی اللہ کے فیصلے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لو کہ جتنے حالات ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، غزہ میں ہو، عرب ممالک میں ہو، یا ہمارے ہندوستان میں ہو، کشمیر میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ سارے حالات مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اب آپ کہو اس بدعمالی کی وجہ کیا؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو قرآن حدیث میں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، اٹینشن، اللہ کے معنی اٹینشن، توجہ ہو کر سنو، ان فی الجسد مسقا، تمہارے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے،
اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے بدن کا نظام بگڑتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے، دل۔ یہاں پہلے بگاڑ آتا ہے، یہاں یقین بدلتا ہے، چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے، پیسوں سے، پراپرٹی سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ پھر آدمی اس مال کے لیے، اس اسباب کے لیے، اس پراپرٹی کے لیے، اس دکان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کا قتل کرنے کو تیار ہے، اور اب تو کارگزاریاں ماں باپ کو قتل کرنے تک کی آ رہی۔ ابھی بڑودہ کی کارگزاری، 15 سال کی لڑکی نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا اور ان کی لاش کو تہہ خانے میں چھپا دیا۔ 2 مہینے کے بعد جب بدبو بہت ہو گئی، اطراف والے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے پولیس کو خبر کی اور پولیس نے آ کر اس بنگلے کی تلاشی لی تو دونوں ماں باپ کی لاش تہہ خانے میں سے ملی، اور تحقیق کرنے پر پتا چلا 15 سال کی بچی نے ماں باپ کا قتل کیا، اور صرف اس لیے کہ پراپرٹی میرے نام پہ ہو جائے۔ اور پھر آگے تحقیق کی تو پتا چلا وہ بچی اپنی نہیں تھی، اس کو تو کسی یتیم خانے سے انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا۔ آپ سوچیں کہ جب یقین بگڑتا ہے تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی احمد آباد کی ایک ہاسپٹل کی کارگزاری، بلکہ کلینک کی کارگزاری، ایک غریب آدمی اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے کلینک میں پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا چیک اپ کر کے کہا آپ کو ایک انجیکشن لگوانا پڑے گا، اس انجیکشن کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہے، اور 5 دن کے اندر اندر یہ انجیکشن لگنا چاہیے۔ کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 1800 روپے کا ایک انجیکشن ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں روز کمانے روز کھانے والا آدمی، اتنی بڑی رقم میرے بس میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہاری زندگی کا سوال ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس اللہ کے بندے نے کہیں سے انتظام کر کے قرض لے کر وہ انجیکشن لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر صاحب کو کہا لوگ ڈاکٹر صاحب انتظام ہو گیا، انجیکشن لے کر آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کمپاؤنڈر کو انجیکشن دیا کہ اس کو بھر لو، اور کمپاؤنڈر نے اندر لے جا کر وہ انجیکشن رکھا اور دوسرا انجیکشن بھر کر لا کر دے دیا۔ وہ انجیکشن اس غریب کو مار کے روانہ کر دیا، اور اصلی انجیکشن دوبارہ میڈیکل میں بھیج کر کمیشن کٹوا کر باقی پیسے ڈاکٹر صاحب نے منگوا لیے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یقین بنا، پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے۔ تو ساری دنیا کے ڈاکٹر ڈیلر بن گئے، اور سارے دنیا کے مریض کسٹمر بن گئے۔ ایسی ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ہمارے پاس کہ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جب یہ بگڑتا ہے یعنی دل، تو پورے بدن میں فساد آتا ہے، پورے بدن میں فساد۔ سر عام اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، سر عام پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے، یہاں تک کہ نبی کے نام پر، نبی کے دشمنوں کے طریقوں پر یہ مسلمان ناچے گا کہ کیا کر رہے ہیں، کہ نبی کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اندر بگاڑ ہے۔ اور اندر میں بگاڑ کب آتا ہے وہ سنو، تیسری بات کہ اندر میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب صحیح محنت چھوٹ جاتی ہے، صحیح محنت چھوٹ جاتی ہے۔ بننے کی محنت چھوڑو گے تو خود بخود بگڑو گے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، اور تراب کی صفت یہ ہے
مٹی کی صفت یہ ہے کہ اس پر محنت ہوتی ہے تو باغ بنتے ہیں، بغیچے بنتے ہیں، فصلیں لہلہاتی ہے، اور جب اس پر محنت چھوٹ جاتی ہے تو اس کو جنگل بنانے کے لیے کوئی محنت، سانپ اور بچھو لا کر چھوڑنے کی محنت نہیں ہے، کانٹے اگانے کی محنت نہیں ہے۔ ایک زمین کا ٹکڑا محنت کرو، باغیچہ بنے گا، اس میں گلاب ہوں گے، اس میں موگرا ہوگا، اس میں چمیلی ہوں گی، اور اس کے اندر جا کر بیٹھو گے تو تمہاری روح کو فرحت اور سکون ملے گا۔ لیکن اسی زمین کے اوپر آپ نے محنت چھوڑ دی تو وہ زمین ایک دن ایسی شکل اختیار کرے گی کہ تم اپنی زمین میں خود پیر نہیں رکھ سکو گے۔ ارے بولو، یہ ہے کہ نہیں یہ زمین کی صفت؟ انسان مٹی سے بنا ہے دوستو، جب تک اس پر محنت ہوتی رہی انسان اپنی انسانیت پر باقی رہا، اور جب اس پر محنت ختم ہو گئی تو آج انسانیت شرمندہ ہے انسان کے سامنے۔ ہاں کہ قرآن نے ایسوں کو کہا اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، کہ یہ تو جانور ہے جانور، بل ہم اضل، اور آگے کا جملہ اس سے زیادہ سخت، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کسی نے بڑی اچھی تفصیل بتائی کہ جانور بننا یہ تو کم درجے کی بات ہے، لیکن آدمی جب جانوروں سے بھی گر جاوے کہ جانور بھی اس کو دیکھ کر شرما جاوے، بھائی ایسے دھندے تو ہم بھی نہیں کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کتا اپنی کتی کے پاس اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ کتی قابل جفتی نہیں ہو جاتی، جب تک وہ اس ایج کو نہیں پہنچتی، جب تک کتا کتی کا ملن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ انسان اس کتے سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس کے معاشرے میں 5-5 اور 7-7 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ دیکھ لو جا کر اپنے معاشرے میں، ایک دو کیس تو سامنے آتے ہیں، ورنہ کئی 100 کیس تو گھروں میں دب جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ محنت چھوٹ گئی، اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی، اپنے اعمال کی محنت چھوٹ گئی۔ آج دنیا کی بڑائی، دنیا کی بڑھوتری، دنیا کی کامیابی کا مذاکرہ ہے، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی قدرت کا مذاکرہ آج ہمارے معاشرے میں سے نہیں، جس کی وجہ سے آج سارے مسلمان مایوس۔ روز نئی نئی ویڈیو سامنے آ رہی، فلسطین کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا، نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو رہا، وحشیانہ بمباری ہو رہی۔ 6000 تو صرف آنکڑے ہیں، ورنہ اندر کتنے لاکھ آدمی زمین میں چلے گئے اللہ کو معلوم۔ اب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر مسلمان مایوس ہو رہا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ آج بھی ہے، اپنی طاقت کے ساتھ ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا قرآن میں فرمان ہے قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے زمین پر امر تو اللہ ہی کا چلے۔ وقتی طور پر کسی کے غالب آ جانے سے اور وقتی طور پر کسی کے مسلط ہو جانے سے گھبرانا نہیں۔ ایک زمانہ تھا فرعون نے بھی ظلم کیا، ایک زمانہ تھا جب حامان اور قارون نے بھی راج کیا، لیکن جس طرح اللہ پاک نے ان بڑے بڑے ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچایا، اس طرح اللہ کی قسم آج کا فرعون بھی اپنے انجام کو پہنچے گا، آج کا قارون بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یاد رکھو پاپ کا گھڑا جب بھرتا ہے نا تو پھوٹتا ضرور ہے، لیکن تھوڑا سا صبر کر لیں، اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیں، اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لے دوستو، اپنے اعمال صحیح کر لو، اپنے یقین کو صحیح کر لو، اور ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت جس اعتبار سے اس وقت دین کو ضرورت ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کو پیش کرو۔
میں پچھلے جمعہ کو بھی کہہ کے آیا، صرف دعائیں نہیں، آج مسلمان اس پہ مطمئن ہے، دعائیں کرو، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ دعائیں لگاؤ، فیس بک میں دعائیں ڈالو۔ نہیں میرے دوستو، دعا اپنی جگہ ہے، دعا کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کچھ ذریعے بھی رکھے ہیں۔ صرف دعا سے کام ہوتا تو بدر کی ضرورت نہیں تھی، اور صرف دعا سے کام ہوتا احد اور خندق کی ضرورت نہیں تھی، اور صرف دعا سے کام ہوتا تو اللہ کے نبی کو بیت العقبہ بیعت نہیں کرنی پڑتی کہ نیت کرو مر جائیں گے لیکن اسلام کی حفاظت کریں گے۔ آج میرے دوستو اگر اسلام کو میرے اور آپ کے جان کی ضرورت پڑے تو کہو انشاءاللہ جان بھی دے دیں گے، ڈرنا نہیں، یہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے دین پر لگ جاویں، مال کی ضرورت پڑے گی تو مال دیں گے، ارے صلاحیت لگانی پڑی تو لگا دیں گے۔ جب صحابہ سب کچھ لگا سکتے ہیں اور اللہ کے دین کو بچا سکتے ہیں تو آج میرے دوستو اسلام ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ وقت نہیں اپنے گھروں پہ بیٹھنے کا، یہ وقت محنت کر کے اپنے محلے کے ہر مسلمان کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کا، یہ نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کروانے کا، ان نوجوانوں کو مسجدوں میں لانے کا، تاکہ اللہ کا غصہ کم ہو، اللہ کی ناراضگی کم ہو۔ قسم خدا کی آج جتنا عذاب ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ سنو، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی اس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں صرف دعائیں نہیں بلکہ ہمت کر کے ارادے کرو کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیں گے، کیونکہ اب وہ وقت قریب آ رہا۔ اشارہ سمجھ لو، اب وہ وقت قریب آ رہا، اب آپ سے سوال ہوں گا جان اور مال کا، اور آپ کی تشکیلیں ہوں گی جان اور مال کی۔ ابھی سے اس کے لیے تیار رہو، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جنت میں ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، اور جنت میں ہم اپنے جذبات کو پورا کریں گے، اور جنت میں انشاءاللہ ہم اطمینان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہیں گے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے میرے دوستو اللہ پاک نے اس زمانے میں محنت چلائی ہے، اس محنت کا ساتھ دو، اس کے ذریعے سے گھر گھر جاؤ اور ایک ایک مسلمان کو، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو، ہاں اللہ کے دین کی بات اور اللہ کی قدرت سمجھا کر ان کو اپنی اپنی مسجدوں میں جوڑو، تاکہ آگے جا کر ہمارے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جائے۔ آج بتاؤ مسلمان مسجد کو 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں، اس کے سامنے اگر زندگی بھر کی بات رکھی جائے تو، اور اس کے سامنے جان کی بات رکھی جائے تو گھبرا جائیں۔ اس کے لیے میرے دوستو اپنے آپ کو فارغ کرو اور سچی پکی توبہ کرو سارا کا سارا مجمع، کہ انشاءاللہ آج تک جو غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے، اب آئندہ ہم اللہ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے؟ کرتے سب انشاءاللہ، اور پیارے نبی کی سنتوں پر چلیں گے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اور موت تک ہماری زندگی اللہ کے دین پر چلے پھرے اور گزرے، اس کی نیتیں کر کے اٹھو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔